إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ سامعین محترم، دوستو، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، پردے کے اندر بیٹھ کے سننے والی میری ماؤں، معززات، بہنوں اور عزیز طالبات، اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، جس مالک نے ہمیں نعمت اسلام عطا فرمائی اور ہمیں خوشی اور غمی کے موقع پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ جن کے پاس نعمت اسلام نہیں تو ان کی جب خوشی آئے تو اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، اور جب غمی آئے تو اللہ ذوالجلال الاکرام کی نافرمانی میں گزرتی ہے۔ زبان سے ایسے کلمات اور خوشی کے موقع پہ ایسی حرکات جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ جو آیا مبارکہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے سورۃ الحج 17واں پارہ اور اس کی 37 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ ذوالجلال الاکرام نے قربانی کے حوالہ سے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ 2 چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں، وہ 2 چیزیں اللہ ذوالجلال الاکرام فرماتے ہیں ان میں سے ایک بھی مجھے نہیں پہنچتی، اور ایک چیز صرف اس سے اللہ ذوالجلال الاکرام واقف ہے یا بندہ وہ واقف ہے، تو رب ذوالجلال الاکرام کو وہ چاہیے۔ مال کے کائنات فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، فرمایا میرے بندو تمہارے جو جانوروں کے گوشت ہے نا وہ اللہ ذوالجلال الاکرام کو نہیں پہنچتے، ہرگز نہیں پہنچتے۔ ایک بوٹی کا ایک ذرہ بھی فرمایا مجھے نہیں پہنچتا۔ فرمایا ولا دماؤها، اور نہ ہی جو خون زمین پہ بہہ جانے والا وہ مجھے پہنچتا ہے۔ یہ 2 چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو میرے اور آپ کے مالک کو چاہیے وہ یہ ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ فرمایا جو تقوی ہے نا، تقوی دلی کیفیت کا نام ہے کہ بندہ اپنے اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، یا بندہ دکھلانے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں۔ اگر اس کے دل میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی تقوی کی جگہ ریاکاری آ گئی، کتنا بھی لگا ہوا پیسہ کیوں نہ ہو وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر تقوی آ گیا تو پھر مالک کائنات ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں گے۔ آپ 11واں پارہ اس کا مطالعہ کیجئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کا نام تفاسیر کے اندر حابیل اور قابیل سے دنیا واقف ہے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارنے کی دھمکی دی کیونکہ اس کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو جب اس نے کہا نا قال لأقتلنک، بھائی میں تجھے قتل کروں گا ضرور، تو دوسرے بھائی نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا جانے سے پہلے وہ میری اور آپ کی ہر عبادت کا مغز ہے۔ فرمایا بھائی میرے اوپر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ فرمایا اللہ ذوالجلال الاکرام متقین سے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ جس کے دل میں تقوی آ گیا مال کے کائنات اس کا عمل قبول فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ پیارے بھائیوں میں آپ کے سامنے اپنی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، اور اس کے بعد اجر و ثواب کی نیت سے، تاکہ میرا مالک مجھے آپ کو اس حدیث پہ تا زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر 2305 نمبر حدیث ہے، راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا میں یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، فرمایا میرے صحابہ ابھی میں کچھ کلمات بتانے والا ہوں، کچھ باتیں، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے لے؟ ان سارے صحابہ کو فرمایا یا تو فرمایا وہ خود عمل کرے، اگر خود عمل نہیں کر سکتا تو ان کو سکھا دے جو اس پہ عمل کریں گے۔ دو آپشن ہیں، یا تو خود عمل کر لے، بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو فرمایا پھر ان کو آگے پہنچا دے جو اس پہ عمل کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شاگردوں میں سے ایک شاگرد نبی پاک کا ہر شاگرد ہی نرالا ہے، ہر اسٹوڈنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائق سے لائق ہے، لیکن جس کے قسمت میں آ جائے ایک شاگرد اٹھا جس کو امت مسلمہ ابو ہریرہ کے نام سے واقف ہے، ان کا نام عبد الرحمن بن صخر کنیت ابو ہریرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں سے کھڑا ہوا، کہتا قلت انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ مجھے وہ کلمات سکھائیں جو آپ ابھی سکھانا چاہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی بیان کر سکتے تھے، وہ کھڑے رہتے اور اللہ کے رسول بیان کر، نہیں، آپ نے ان کو قریب کیا، قریب کرنے کے بعد ایک ہاتھ میں بھائیوں انگوٹھے سمیت کتنے انگلی ہیں؟ 5 ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ قربان جائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلم بن کے آئے کہ ہر بات امت مسلمہ کے دل میں اترنے والی، ہر آپ کا انداز نرالا، آپ کا ہر انداز بہت ہی پیارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، یہ پتہ کون ہے؟ آج تو کسی کو چھوٹا سودا مل جائے نا تو اپنے شاگردوں کو، اپنے ورکروں کو دور دور رکھتے ہیں، دور دور، اور دور سے بات کرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت، میں کہتا ہوں میرے مالک کے بعد اگر کوئی عظمت والی حیثیت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد ایک ایک انگلی آپ بند کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا خزانہ عطا کرتے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو انگلی بند کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، فرمایا جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں، ان سے بچ جا، تقوی اختیار کر۔ کیا چیزیں حرام ہیں؟ چند ہم گن لیتے ہیں۔ شراب حرام ہے کہ حلال؟ حرام ہے۔ زنا حرام ہے کہ یہ حلال؟ حرام ہے۔ چوری حرام ہے کہ حلال؟ حرام ہے۔ کسی کی بے عزتی کرنا حرام ہے یا حلال؟ حرام ہے۔ کسی کا مال کھانا حرام ہے یا حلال؟ حرام ہے۔ یہ چیزیں جتنی بھی اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ اتق المحارم، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا۔ اللہ کے رسول اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تکن عبد الناس، جتنے بھی روئے زمین پہ بسنے والے انسان ہیں سب سے زیادہ فرمایا تو عبادت گزار بن جائے گا۔ گویا کہ جو بندہ حرام چیزوں سے نہیں نہ بچتا اس کی عبادت بھی اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری انگلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کی اور آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ ورز بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، فرمایا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے نا، تیری قسمت میں، اس پہ راضی ہو جا۔ مثال کے طور پہ کسی کو ایک بیٹا ملا، 4 بیٹیاں ملی، تو بندہ کیا کرے؟ 2 بیٹے والے کو دیکھ کے دل چھوٹا نہ کرے، کیا یا اللہ تیری رضا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ ایک بندے کو اپنا کاروبار ملا، دوسرا بندہ دیہڑی دار ہے، دیہڑی دار اپنے دیہڑی پہ خوش ہو جائے، اور جو بندہ جس کو اللہ نے جہاں جہاں رکھا ہوئے، جتنی اولاد عطا فرمائی، جتنا حسن عطا فرمایا، جتنا مال عطا فرمایا، جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ ان پہ راضی ہو جا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب لوگوں سے زیادہ تو غنی ہو جائے گا، مالدار،
اچھا مال زیادہ پیسے آ جائیں گے؟ نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مالدار وہ ہے جس کا دل مالدار ہے، جس کا دل مالدار نہیں۔ کتنے ایسے بہت زیادہ مالدار ہیں وہ انتہائی پریشان نظر آتے ہیں، لیکن ایک دیہڑی دار 1000 روپے لے کے خوش ہے، ٹھیکیدار ہزاروں روپے لے کے وہ اعتراض کرتا پھرتے ہیں۔ تو اس لیے مالداری کیا ہے؟ جو بندہ جس کا دل مالدار ہے۔ تیسرے نمبر پہ تیسری انگلی بند کی اللہ کے رسول نے، فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، فرمایا جو تیرا پڑوسی ہے نا، ہمسایہ، اس کے ساتھ احسان کر۔ جب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، فرمایا تَكُنْ مُؤْمِنًا، تو مومن بن جائے گا۔ جو بندہ اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے کسی لحاظ سے، وہ گویا کہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اور چوتھی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اے ابو ہریرہ لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو تجھے اپنے لیے پسند ہے۔ کیا مطلب؟ میں پسند کرتا ہوں لوگ میری عزت کریں، میں پسند کرتا ہوں کوئی مجھے گالی نہ دے، تو میرا بھی حق بنتا ہے میں کسی کو گالی نہ دوں، کسی کی عزت نہ اچھالوں، کسی کا مال ہے ناجائز طریقے سے ہتھیار نہ لوں۔ پانچویں اور آخری بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وَلَا تُكْسِرِ الذِّكْرَ، فرمایا زیادہ ہنسا نہ کر۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الذِّكْرِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، جو زیادہ ہنسنے والا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، انگلیاں بند کی۔ ایک بہت بڑا خزانہ اللہ کے رسول نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 5 کلمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانوروں کو ذبح کرتے وقت جس کی طرف سے وہ جانور ہے اس کا نام لینا چاہیے کہ فلاں کی طرف سے ہے، اور جانور کو قبلہ رخ کر کے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سے 3 آیات پڑھتے تھے، ان کا اہتمام کیا جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ انی وجہت وجہ للذی پہلی آیت، ان صلاتی و نسکی دوسری آیت، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین یہ تیسری آیت۔ اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے، اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے، اور اس کے بعد اپنی امت کی طرف سے، اللہ کے رسول نے سب کا نام لیا، اور پیارے آقا نے عیدگاہ کے اندر لا کے جانور ذبح کر کے تمام مسلمانوں کے سامنے اپنا عمل پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی والی جو عظیم دولت ہے وہ اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے جن بھائیوں نے جن بہنوں نے قربانی کا اہتمام کیا ہوا ہے، یا اللہ تقوی جیسی عظیم دولت عطا فرما۔ یا اللہ ان کا ایک ایک پیسہ اپنے دربار میں قبول فرما، ایک ایک دن کا جانوروں کو کھلایا ہوا اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ایک ایک پانی کا گھونٹ، ایک ایک قطرہ، یا اللہ اس کے بدلے میں جتنا اجر و ثواب بنتا ہے اپنی شایان شان عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں اس عظیم موقع پہ یتیموں غریبوں مسکینوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہے۔ یا اللہ ہمیں اس اپنی قربانی کے گوشت سے یتیموں غریبوں مسکینوں کو گھروں کو یا اللہ بھرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ مبارک تحفہ ان تک خود پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے اللہ ہم میں سے جن کے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، مائیں اور اس طرح بیوییں، یا اللہ جو بھی بیٹے بیٹیاں دنیا سے جا چکے، اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ جانے والوں کے اللہ درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ میرے اللہ یتیموں کو اپنی رحمت سے صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ جو ہماری بہنیں بیوہ ہو چکی ہیں تیرا علم میں ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو
یا اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ اس عظیم موقع پہ ان عظیم افراد کی بہت یاد آتی ہے یا اللہ، اپنی رحمت سے یتیموں کے آنسو یا اللہ ان کے بدلے میں نیکی عطا فرما، بیواؤں کے آنسو یا اللہ نکلنے والے اپنے دربار میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا یا اللہ۔ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو جانے سے پہلے معاف کروانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں تقوی جیسی عظیم دولت عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جن کو تو نے ابھی تک اولاد نہیں عطا فرمائی یا اللہ، ہم تیرے سامنے دعائیں کرتے ہیں ہمارے بھائیوں کو اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرما یا اللہ۔ جن کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اپنی رحمت سے بیٹے عطا فرما یا اللہ۔ جن کو بیٹیوں کی ضرورت ہے اپنی رحمت سے نیک بیٹیاں عطا فرما یا اللہ، نیک بیٹے عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا یا اللہ، حافظ قرآن بنا یا اللہ، قاری قرآن بنا یا اللہ۔ یہ دنیا کی گرمی یہ برداشت نہیں ہوتی اللہ، قبر کی گرمی سے ہمیں محفوظ فرما، حشر کی گرمی سے محفوظ فرما یا اللہ۔ اپنے سامنے جا کے شرمندہ ہونے سے اللہ محفوظ فرما یا اللہ۔ تیرے سامنے جب ہم جائیں تو دائیں ہاتھ میں ہمیں نامہ اعمال عطا فرمائے اور ہمیں یا اللہ اپنی جنت کا مہمان بنا۔ جنت الفردوس میں ہمیں اور ہمارے عزیز و اقارب کو یا اللہ جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ السلام علیکم۔